ولا اور نہیں تقولنا ہرگز بھی کہیں آپ لی شائن کسی چیز کے لیے انی بے شک میں فاعلن کرنے والا ہوں ذالکا یہ غدن کل الا مگر ان یہ کہ یشاء اللہ چاہے اللہ. جب جبریل امین یہ صورت لے کر آئے تھے تو اس صورت کے ساتھ وہ ہدایت بھی لے کر آئے تھے کہ جب بھی آپ کسی سے کوئی وعدہ کریں تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں اس کو کل کروں گا، بلکہ کیا کہیں انشاءاللہ میں اس کو کل کروں گا. کیونکہ آپ سے جب یہ لوگ پوچھنے آئے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اس لیے ہدایت بھی لے کر آئے. اس قصے کو بیان کرنے کے بعد ہدایت دی کہ کسی بھی بات کے لیے کیا کہیں انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، مگر یہ کہ چاہے اللہ. وذکر اور یاد کرو ربکم اپنے رب کو اذا جب نسیتا بھول جائیں آپ، یعنی کوئی چیز بھول جائیں تو کس کو یاد کرو؟ اپنے رب کو. نوٹ کر لو یہ آیت، انڈر لائن کر لو. وقل اور کہہ دو عسا امید ہے کہ یہدینی ہدایت دے گا، ہدایت کرے گا یا رہنمائی کرے گا میری ربی میرا رب، رہنمائی کرے گا میری میرا رب. لِأَقْرَبَ زیادہ قریب کی من ھذا اس سے رشدن بھلائی میں. اس بات کو نوٹ کیوں کروایا میں نے؟ یہ بات یاد رکھیں، یعنی جب کوئی بات پریشان کرے یا کوئی بات بھول جائیں اور پریشانی ہو تو کیا کریں؟ کس کو یاد کریں؟ اپنے رب کو یاد کریں. ہو سکتا ہے آپ کا رب اس سے زیادہ آپ کو اچھا یاد دلا دے، ہو سکتا ہے آپ کا رب اس سے زیادہ اچھے کی آپ کو ہدایت دے دے، اس سے زیادہ اچھے کی آپ کو کوئی بات کی تلقین کر دے. وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے، وا مطلب اور، لبثوا وہ سب ٹھہرے، ماضی ہے یہ. فی کہفہم اپنی غار میں، ثلاثہ 3 مئتن 100 سنینا سال، وزدادو اور انہوں نے زیادہ کیا 9 کتنے ہو گئے؟ 309 سال. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کتنے سال ٹھہرے وہ؟ 309 سال. قل اللہ کہہ دیجئے اللہ عالم زیادہ جانتا ہے بما اسے جو لبثو وہ ٹھہرے، لہو اسی کے لیے ہے غیب آسمان اور زمین کا. ابصر کتنا اچھا دیکھنے والا ہے، ابصر کیا ہے؟ کیا خوب دیکھنے والا ہے، کتنا اکبر والا سے گا کتنا بڑا، تو یہ ابصر کیا ہے؟ کتنا دیکھنے والا ہے، یعنی کتنا زیادہ دیکھنے والا ہے اسے. واسمی اور کتنا سننے والا ہے یا کتنا اچھا سننے والا ہے. ماں نہیں ہے لہم ان کے لیے من دونی ہی اس کے سوا میوں ولیوں کوئی دوست، ولا اور نہ ہی یشرک وہ شریک کرتا، فی حکمی ہی اپنے حکم میں، احدن کسی کو بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نبی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ دو ہر بات کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ بہت اچھا سننے والا بھی اور بہت اچھا دیکھنے والا بھی ہے. ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سن بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ بہت باریک بین، اچھا اور اچھا دیکھنے والا، اچھا سننے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کیا، یعنی پیدا کرنے میں، بارش میں، آسمان میں اور زمین میں، کسی کی بھی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا. وَتْلُو اور آپ پڑھیں یعنی تلاوت کریں، جو اوہیا وہی کیا گیا ہے الیکا آپ کی طرف، من کتابی کتاب میں سے، ربی کا آپ کے رب کی، لا مبدلا نہیں کوئی بدلنے والا، لی کلماتی ہی اس کے کلمات کو، ولن اور ہرگز بھی نہیں، تجیدہ آپ پائیں گے، من دونی ہی اس کے سوا، ملتحدن کوئی پناہ گاہ، بچنے کی جگہ، پناہ گاہ بچنے کی جگہ. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جتنی بھی آپ کے اوپر وحی آ گئی ہے اب آپ ان کو پڑھ کے سنائیں، تلاوت کریں، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے. ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعوت دی تو کیا پڑھ کر سنایا؟ اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا. اور ہمارا کام بھی کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو ہی آگے پہنچانا. اللہ کے کلام میں جادو ہے، کس طرح پڑھتے ہی لوگ اس کو ایمان لے آتے تھے، تو ہمیں بھی بہت اچھے سے پڑھنا ہے اس کو دوسروں کے سامنے. وَاصْبِرْ اور صبر کیجیے، صبر نہیں کریے، یہاں پر رو کے رکھیں. صبر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ روکنا. اور رو کے رکھیں نفس کا اپنے نفس کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ جو یدعون پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح، والعشی اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ
اس کا چہرہ، ولا اور نہیں، تعدو آپ پھیریے، پلٹیے، پھیر جائیں، اور آپ پھیریں، عینا کا اپنی دونوں آنکھوں کو، انہم ان سے، تریدونا آپ چاہتے ہیں، زینت دنیا کی زندگی کی، ولا اور نہیں، تطیعی آپ اطاعت کرو اس کی جو اغفلنا ہم نے غافل کر دیا، غفلا وہ غافل ہوا، اغفلنا ہم نے غافل کر دیا، قلبہ اس کا دل، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور اس کی پیروی کی، اور اس نے پیروی کی، ہواہ خواہشات کی اپنی، یعنی اس کی خواہشات کی، وکانا امرہ اور ہے اس کا معاملہ، فروتن حد سے بڑا ہوا، فروت حد سے بڑھنا، فرض سے ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی جا رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ ہوا کیا تھا، یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے مکہ سے، سردار، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم آپ کی باتیں سنیں گے، لیکن ہم جو ہیں، جو آپ کے پاس غریب اور یہ چھوٹے موٹے مسلمان ہیں، یہ آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے، یعنی یہ چھوٹے موٹے لوگ آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے، اور ہم جو ہے ہماری مجلس بڑوں کی مجلس ہے، اور جب اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ہٹا دیجیے گا، تبھی ہم آپ کی بات سنیں گے۔ کہیں نہ کہیں نبی کے دل میں آیا تھا تھوڑا بہت کہ ہو سکتا ہے میری بات سن لیں اور ایمان لے کر آ جائیں، کیونکہ نبی ایمان لانے کے پیچھے زیادہ حریص تھے نا کہ لوگ ایمان لے آئیں، اس لیے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو لوگ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، ذکر دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے والے لوگ پسند ہیں، جو لوگ صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ ان سے اپنی آنکھیں مت پھیریے گا، کیونکہ جو سننے آئے ہیں آپ ان کو سنائیے، اور جو نہیں سن رہے ان کو سنانے کا فائدہ بھی کیا ہے۔ ہوتا ہے نا، جیسے کوئی ٹیچر بھی ہوتی ہے، اب کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں بار بار پکڑ پکڑ کے لانا پڑ رہا ہے، بار بار پکڑ پکڑ کے لانا پڑ رہا ہے کہ آؤ بیٹھو سنو، آؤ بیٹھو سنو، لیکن کچھ آٹومیٹیکلی ایسے ہیں وہ اتنے انٹرسٹڈ ہیں اور پہلے سے ہی آ کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو سننا ہے۔ تو فرسٹ پریفرنس کس کو دینی چاہیے؟ پھر جو آ رہا ہے اور جو سن رہا ہے، ایسا نہ ہو اس کے چکر میں جو سن ہی نہیں رہا ان کا بھی نقصان ہو جائے، جو سننے آیا ہے، جو بیٹھا ہے۔ اس لیے پریفرنس کس کو دیں؟ جو سننے آیا ہے، جو بیٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کریں، ان کو اپنے پاس سے نہ پھیریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الرٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جس کا دل اللہ نے غافل کر دیا اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے ہدایت؟ اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، ہدایت کس کو نہیں ملتی؟ یہاں پر اس کا بھی جواب مل گیا۔ جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، ہر وقت یہی کر رہے ہیں میرا دل کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میں کیا چاہتی ہوں، ہر وقت یہی ہو رہا ہے، میں کیا چاہتی ہوں، میں جو چاہتی ہوں وہی، صرف اپنی نفس کو خدا بنا رکھا ہے، وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور جو سست ہوتے ہیں نا وہ بھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ سستی بھی ہمیشہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے نا دین کے راستے میں، وہ بھی سستی ہوتی ہے۔ ذرا سا بھی کوئی نیند والا ہوا، سستی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پیچھے کر دیتا ہے، تو ہے ہی نہیں میرے کام کے قابل، تو پیچھے ہو، تو سو، اپنا کام کر، سستی دکھا۔ اس لیے کیونکہ آپ کو ابھی نہیں بتا رہی، لیکن ابھی بھی سن لیجیے، کیونکہ آپ کی سیرت میں بھی آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب بیعت لی تھی، سستی ہو یا چستی، دین کا کام ضرور کرنا ہے۔ کیوں بتایا سستی کا؟ کیونکہ سستی ہی گڑبڑ کرتی ہے ہر جگہ۔ جہاں ذرا سی بھی سستی آئی نا، وہی اللہ تعالیٰ نے کہا تو پیچھے ہی ہو جا، تو سستی رہ، تو پیچھے رہ، میں نہیں لا رہا تجھے آگے۔ اللہ تعالیٰ کو ایکٹیو چست بندے پسند ہیں۔ آپ خود بھی دیکھیں نا، اگر آپ کو بھی اگر اسٹوڈنٹ چاہیے تو کیسے چاہیے ہوں گے؟ جو چست ہو، اور جو مریل ہو وہ کس کو چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی کیوں چاہیے؟ فیلڈ میں، صرف دین کے کام میں نہیں، ہر فیلڈ میں ایکٹیو لوگ چاہیے۔ آپ کسی آفس میں جاب کر لیں یا آپ کہیں بھی جاب کریں، آپ کو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایکٹیونیس کتنی ہے۔ اگر آپ ایکٹیو ہیں تو آپ کو جاب مل رہی ہے، اگر آپ سست ہیں تو آپ جائیے، سوئیے گھر جا کے۔ اس سے ایک اور بات پتا چلی، آپ کا سرکل کیسا ہونا چاہیے؟ جو لوگ اللہ سے غافل نہ ہوں، جو لوگ اللہ سے غافل نہ ہوں وہ آپ کے سرکل میں پہلے ہونے چاہیے۔ آپ کے فرینڈز اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ ہونے چاہیے جو اللہ کی طرف آپ کو بلائیں، اور وہ آپ کی آنکھوں کا تارا ہونے چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا ہے کہ جو اللہ کو پکار رہے ہیں وہی ہیں آپ کے ساتھی، آپ ان کے ساتھ رہیے۔ باقی کوئی کتنی بھی بڑی پوسٹ پر ہے، کتنا بھی بڑا ہے، اگر وہ اللہ سے غافل ہے
تو وہ آپ کو بھی غافل کر دے گا، آپ پھر اس سے کنارہ کر کے رہیے. اور جو اللہ کی طرف بلاتا ہے آپ اس کے پاس زیادہ بیٹھے تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کیا ہوتا رہے، بڑھتا رہے، پکا ہوتا رہے. کوشش کریں، آج ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں ایکٹیو ہونا ہے، اللہ کے کام کے لیے تیار ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا گروہ بننا ہے، شیطان کا گروہ نہیں بننا. اور جو ایک ٹائم آئے گا اس میں ہماری نسلیں ہی کون ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں، لڑنے والی ہوں دجال سے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہماری نسلیں ہوں. اس کے لیے آپ کی نسلیں بھی تبھی ہوں گی ایسی جب آپ ایکٹیو ہوں گے اور جب آپ سیکھیں گے اور جب آپ ان کو آگے، جیسے آپ آگے بڑھیں گے ویسے آپ کی نسلیں آگے بڑھیں گی. آپ اچھے بڑھیں گے، ایکٹیو بڑھیں گے، آپ کی نسلیں بھی دین میں پکی ہوں گی. اور اپنا سرکل زیادہ سے زیادہ کوشش کریں دیندار ہو تاکہ ہمارا ایمان ہر روز بڑھے، کم نہ ہو. اور جب بھی سستی آ جائے، آپ کا دن ویسٹ ہو جائے تو سوچیں میں برباد ہو گئی، کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہوا وہ برباد ہوا. تو سوچیں آج کا دن میں ہی برباد ہو گئی آج کے دن. وقل اور کہہ دیجئے حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن تو جو کوئی چاہے، فلیؤمن تو ایمان لے آئے، ومن اور جو چاہے، فلیغفر تو وہ کفر کرے، فلیغفر تو چاہیے کہ وہ کفر کرے. انا بے شک ہم نے، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے، نارن ایسی آگ، احاطہ اس نے گھیر لیا، بہم انہیں، سرادقوہا اس کی لپٹے، سرادقوہا قناتے لپٹ اس کی لپٹے. ہاں وَإِنْ اور اگر یستغیثوا وہ فریاد کریں گے، یغاثوا فریاد کیے جائیں گے، بماء پانی کے ساتھ، کالمہلی جیسے کہ تیل کی تلچھٹ، پہلے بھی آیا تھا نا مہلی، جیسے کہ تیل کی تلچھٹ، یشوی جو بھون ڈالے گی، وجوہا چہروں کو، بئسا کتنی بری ہے، شراب پینے کی چیز، وساعت اور کتنی بری ہے، مرتفقہ آرام گاہ. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا کام کیا ہے، ہدایت دینا، آپ 1 بار 2 بار 3 بار بلائیں، لیکن اس کے بعد جس کو جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ ایمان نہ لائے. لیکن جو ایمان نہیں لایا، جس نے کفر اپنایا، کسی بھی معاملے میں کفر کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی آگ تیار کر رکھی ہے، جو کہ گھیر لے گی، یعنی ان کی لپٹیں بھی گھیر لیں گی. آپ پتہ ہے حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ اس کی چنگاری کیسی ہے، جہنم کی چنگاری. ایک چنگاری جہنم کی اگر نکل کر دنیا میں آ جائے تو وہ ایسی ہے جیسے کہ ایک بلڈنگ، بہت بڑی بلڈنگ، آپ سوچیں بلڈنگ آگ بن گئی، وہ ایک صرف چنگاری ہے. اور یہاں کی چنگاری کیسی ہوتی ہیں، چیٹی کے برابر، ایک چھوٹی چھوٹی سی مسور کے دانے کے برابر چنگاریاں ہوتی ہیں، ہے نا. اور وہاں کی چنگاری کیا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز کے برابر ہے. اور اس کی لپٹ کتنی ہے، جو بالکل گھیرے ہوئے، اس کی لپٹیں بھی نکلنے نہیں دیں گی. ورنہ آگ کی لپٹ سے تو انسان جو ہے وہ بچ کے نکل سکتا ہے، لیکن وہاں کی جو لپٹیں ہوں گی آگ کی وہ نکلنے نہیں دیں گی. اور پانی کیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون کر رکھ دے گا. اور کتنی بری ہے وہ آرام گاہ. آرام ملے گا وہاں پر 1 منٹ کا بھی، گرم پانی نہیں بھونتا. ایگزامپل اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، کبھی آپ نے جیسے مائکرو ویو میں کچھ گرم کیا، مائکرو ویو میں عموماً ایسا ہوتا ہے نا، باہر کی چیز جو جیسے ہم نے کپ وغیرہ رکھ دیا تو جلدی سے اتنا کپ گرم نہیں ہوتا، لیکن اگر اندر کا پیئیں گے تو وہ بھون کر رکھ دیتا ہے، منہ تک اندر سے جلا دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. تو سوچے کہ ایسا ہی ہوگا، جو یہاں کا اتنا جلا دیتا ہے تو وہاں کا کتنا جلا دے گا. 2 دن تک انسان اپنی زبان کو ہی لے کے بیٹھا رہتا ہے، کبھی گلیسرین لگا لو، کبھی کچھ لگا لو. ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، انا بے شک لا نضیع نہیں ہم ضائع کریں گے، اجر من اس کا جو احسنا اچھا کرے، عملاً عمل. یعنی جہنم کا ذکر تھا پہلے، تو اب کس کا ذکر آیا، جنت کا. یعنی جو بہت اچھے عمل کرے گا اس کے لیے کیا ہے، اچھا عمل ہے. اچھا پیچھے جو آیت گزری ہے جہنم کے پانی کی، اس کے بارے میں ترمذی شریف میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانی دیکھنے میں سخت ناگوار ہوگا، اور جب منہ کے قریب آئے گا تو چہرے کی کھال جل بھن کر گر پڑے گی، اور جب اس کو پیے گا تو انتڑیوں کو کاٹ کر ٹوائلٹ کے راستے سے نکال دے گا. مطلب صرف قریب لانے میں یہ حال ہے،
صرف جب قریب لائے گا تب چہرے کی کھال گر جائے گی، اور جب پیے گا تو اندر کے سے جتنی بھی چیز ہے نا وہ سب ٹوائلٹ کے راستے سے نکل جائیں گی. ترمذی شریف کی روایت ہے یہ. ایسڈ ہی سمجھ لیجیے ایک طرح کا. اور لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے کیا کہا، جو نیک عمل کرے گا اس کا میں بال برابر بھی اجر ضائع نہیں کروں گا. جیسے میں نے آپ کو سیرت میں حدیث بتائی تھی ابو لہب کے بارے میں، کہ اس نے پوچھا تھا نا کہ کسی خواب میں آیا تھا اور اس کا حال پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے، تو اس نے کیا کہا، جب سے تم سے جدا ہوا ہوں 1 منٹ کا بھی آرام نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب میں نے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا، سویبہ کو آزاد کیا تھا، اور اس کے بدلے مجھے یہاں کا پانی مل گیا. یعنی نیکی کسی کی بھی ضائع نہیں ہوتی. اولئکا یہی لوگ ہیں، ان کے لیے جناتن باغات ہیں، عدنن ہمیشگی کے، تجری جاری ہیں ان کے نیچے سے انہار نہریں، یحلونا وہ پہنائے جائیں گے، یہ بھی مجہول ہے، پہنائے جائیں گے اس میں، من اساورا کنگن، من ذہابن سونے کے، ویلبسونا اور وہ پہنیں گے، ثیابن لباس، ثوب کی جمع، خضرن سبز، من سندوسن باریک ریشم سے، سندوسن باریک ریشم، و استبرقن اور موٹے ریشم کے، متقئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علی آرائکی تختوں پر، نعمہ کتنا اچھا ہے ثواب، وحسونت اور کتنی اچھی ہے، مرتفقہ آرام گاہ. اب یہ ہے بہت اچھی آرام گاہ، یہاں ہے واقع میں سکون، کہ وہاں جو حدیثوں میں آتا ہے جو پہلے درجے کے جنت میں ہوں گے نا، یعنی فرسٹ لیول پر ہوں گے، بہت کم جن کو نعمتیں ملی ہوں گی جنت کی، اس میں بھی جو ان کو کنگن پہنائے جائیں گے نا، وہ ایسے ہوں گی ان کی چمک، اگر وہ آسمانی دنیا سے نیچے جھانک دیا جائے تھوڑا سا تو اس کے پوری آسمان اور دنیا کے بیچ میں جتنی چیزیں وہ سب روشن ہو جائے، اور جتنی قیمتی دنیا کی چیز ہے اس سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہے، یعنی اس کنگن سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہے. دنیا بالکل چھوٹی سی ہے، بلکہ پوری دنیا ہی چھوٹی سی ہے، ایسا ہے وہ. تو کنگن، اچھا یہ بھی آتا ہے نا حدیثوں میں کہ جو وضو کرے گا، اچھے سے وضو کرے گا، اس کو بھی کنگن پہنائے جائیں گے. تو حضرت ابو بکر یہاں تک وضو کرتے تھے، اور جب کسی نے پوچھا آپ یہاں تک کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہاں تک پہنوں. دیکھیے ہمارا حال کیا ہے یار. وَدْرِب اور بیان کرو ان کے لیے، مثلاً مثالیں، رجلینی 2 آدمیوں کی، جعلنا ہم نے بنایا، لِأَحَدِہِمَا ان دونوں میں سے ایک کا، جنتینی 2 باغ، ان دونوں میں سے ایک کے 2 باغ، من اعنابن انگوروں کے، وحففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، حففنا گھیر، ہم نے گھیر لیا ان دونوں کو، بنخلن کھجور کے درخت کے ساتھ، نخلن کھجور کے ساتھ، وجعلنا اور ہم نے بنایا، بینہما ان دونوں کے درمیان، زرعن کھیتی. کیسا تھا سوچو وہ باغ. یعنی اب یہاں پر دوسرا قصہ آ گیا. اب 2 آدمیوں کا قصہ ہے، یہ 2 شخص تھے، تو ان میں سے ایک کے پاس کیسے باغ تھے؟ 2 باغ تھے انگوروں کے، اور انگور اور کھجور، جن کو چاروں طرف سے کس نے گھیر رکھا تھا؟ انگور اور کھجور کے پیڑ. آپ سوچیں ذرا، اور ان کے درمیان کھیت بھی تھا. کتنا خوبصورت باغ ہوگا. کلتا دونوں، جنتینی باغوں نے، آتت دیا، اکولہا اپنا پھل، ولم اور نہیں، تظلم کمی کی، ظلم کہتے ہیں کسی کے حق میں بھی کمی کرنا، تو نہیں کمی کی، منہو اس میں، شیئن کچھ بھی، وفجرنا اور جاری کر دیا. فجر کس کو کہتے ہیں؟ پھوٹ کر باہر آنا، تو اس لیے اسی سے نہریں جاری کرنے کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ زمین سے پھوٹ کر وہ جاری ہو جاتی ہیں. اور جاری کر دی ہم نے، خلالہما ان دونوں کے بیچ، نہارن ایک نہر. تو سوچے کیسا باغ تھا وہ. آپ اگر امیجنیشن بھی کریں گے تو کتنا خوبصورت امیجنیشن ہوگا نا، کہ کھجور اور انگور کے درخت، کھیتی بھی ہو رہی ہے، بیچ میں سے نہر بھی نکل رہی ہے. وکانا اور ہو، لہو اس کے لیے، ثمرن پھل، یعنی ہر وقت وہ پھل دے رہا ہے. فقالا تو اس نے کہا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، وہوا اور وہ، یحاورہ اس سے بات چیت کر رہا تھا. یحاورہ آپس میں 2 شخص کا بات چیت کرنا، اور وہ اس سے بات کر رہا تھا.
انا میں اکثرو زیادہ ہوں، کثیر اکثر سب سے زیادہ، میں زیادہ ہوں منہ تجھ سے، مالن مال میں، واعز اور زیادہ عزت والا، اعز زیادہ عزت والا، نفرن جتھے میں، نفرن پہلے بھی آیا تھا یہ، نفرن جتھے کے لیے، یعنی جتھے میں، جتھا مطلب گروپ، یعنی میرے بچے بھی زیادہ ہیں، اولادیں بھی زیادہ ہیں، بیویاں بھی، سب گروپ زیادہ ہے۔ تو 2 آدمی تھے نا وہ، تو ایک کے پاس بہت زیادہ تھا، اس نے کہا اکڑ میں کہ میں تجھ سے، میرے پاس تو تجھ سے زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے، جتھا بھی زیادہ ہے، باغ بھی زیادہ ہے، اور کتنا پھل دے رہا ہے وہ، مطلب میں زیادہ عزت والا بھی ہوں تجھ سے، اس کی عزت بھی زیادہ تھی، میں تجھ سے زیادہ عزت والا بھی ہوں۔ وَدَخَلَ اور وہ داخل ہوا، جنتہ اپنے باغ میں، اس کے باغ میں، وَهُوَ اور وہ ظالمن ظلم کرنے والا تھا، لِنَفْسِهِ اپنی جان پر، قالا کہنے لگا، ما اظن نہیں میں گمان کرتا، نہیں میں سمجھتا کہ تبیدا برباد ہوگا، ہاذہ یہ ابدن کبھی بھی، یعنی اتنا اکڑ تھی اس میں کہ جب بھی وہ اپنے باغ میں گھستا تھا تو کیا سوچتا تھا، مجھے نہیں لگتا میں کبھی برباد ہونے والا ہوں، یعنی مجھے نہیں ڈاؤٹ کہ میرا باغ بھی کبھی برباد ہونے والا ہے، اتنا اچھا باغ کیسے برباد ہو سکتا ہے۔ وما اور نہیں اظن میں گمان کرتا، میں سمجھتا کہ ساعۃ قیامت قائمتن قائم ہونے والی ہے، ولئن اور اگر رددت میں لوٹا دیا گیا، رددت رد سے بنا ہے، رد کرنا لوٹانا، اور اگر میں لوٹا دیا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف، لاجدنا ضرور میں پاؤں گا، اجیدنا ضرور میں پاؤں گا، بہتر منہا اس سے، منقلبن لوٹنے کی جگہ، یعنی اس نے کیا سوچا، کیونکہ عموماً لوگ ایسی تھے، زیادہ تر عرب میں بھی ایسی تھے، وہ یہ سوچتے تھے جس کے پاس زیادہ مال تھا، زیادہ دولت تھی، زیادہ گھر بار بچے تھے، سب تھے، تو وہ یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا خوش ہے کہ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے کیونکہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، اگر ناراض ہوتا تو مجھے نہیں دیتا، وہ مجھے بھکاری بنا دیتا، ایسا سوچا کرتے تھے وہ۔ اور آج کے بھی لوگ سوچتے ہیں، ہمیں نہیں لگتا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، دیکھو کتنا کچھ دے رکھا ہے اللہ نے ہمیں، سب دے رکھا ہے، اور پھر اور کیا سوچتے ہیں، اب اللہ نے دے رکھا ہے، جب میں مر جاؤں گی تو اس سے زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ دیں گے، جب میں مر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اچھا مجھے دیں گے، تو وہ بھی یہی سوچتا تھا کہ مجھے نہیں لگتا میں برباد ہونے والا ہوں، یا میرا باغ برباد ہونے والا ہے، اگر برباد ہو گیا یا میں مر گیا یا میں لوٹایا گیا یا قیامت کبھی آئی تو میں اس سے زیادہ اچھا دیا جاؤں گا، اتنا یقین تھا اسے۔ قالا کہا اسے، صاحبہ اس کے ساتھی نے، وہوا اور وہ یحاورو اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرتا کیا تو نے کفر کیا، بالذی اس کا جس نے خلق کا تجھے پیدا کیا، من تراب مٹی سے، کون تھا اس کا ساتھی، مومن تھا، پکا سچا مومن، کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے اس ذات کے ساتھ شرک کیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، اور وہ بھی کون سی مٹی، سڑی ہوئی بدبودار کھنکھناتی، پھر نطفے سے، پھر سوا کا درست کر دیا تجھے، رجولن ایک آدمی نے، یعنی نشانیاں تو اس کے پاس سب تھی، کیونکہ وہ سب نشانی دیکھنے کے بعد بھی مان نہیں لا رہا، اس لیے اس نے کون سی بات یاد دلائی جو اس کے اندر ہے، نشانی، یعنی تجھے دیکھو کیسے مٹی سے پیدا کیا، تو کیا تھا، تو ایک نطفہ تھا بس، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا بنا دیا۔ یہ بھی حکمت ہوتی ہے نا، کب کہاں کس کو کیسے دعوت دینی ہے، کب کہاں کس کو کیا سمجھانا ہے، اور اس کو یہ لگا ہوگا یہ سب ہے، اس کو دیکھنے کے بعد بھی یہ نہیں مان رہا، تو اپنی ذات، اسی کی ذات کے بارے میں اس کو بتایا کہ تو کیا تھا اور اب کیا ہے، لیکن وہ اللہ ہے، ربی میرا رب، اور نہیں اشرکو میں شریک ٹھہراتا بھی ربی اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی کو بھی، ولولا اور کیوں نہیں، لو کا مطلب کیا ہے یہاں پر، اب اور کیوں نہیں، اذ جب دخلتا تو داخل ہوا، جنتا کا اپنے باغ میں، قلتا تو نے کہا، ماشاء اللہ جو چاہے اللہ، لا قوتا نہیں کوئی طاقت، الا باللہ مگر اللہ سے، ان ترنی اگر تو دیکھتا ہے مجھے، انا میں، اقلا کم تر ہوں، قلیل سے اقلا بہت کم ہوں یا کم تر ہوں، مال میں، بولدن اور اولاد میں، یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو ایسا کیوں نہیں کر رہا کہ جب تو باغ میں داخل ہو تو تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بول دے۔ کیا ہے یہ؟ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی چیز دیکھی اور وہ اس کو اچھی لگی اور اس نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا تو پھر اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی، یعنی نظر بد سے وہ بچا رہے گا۔
چنانچہ حضرت عروہ کو جب اپنی کوئی چیز پسند آتی یا اپنے باغ میں بھی داخل ہوتے تو اس کلمے کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب کسی کو اپنے گھر میں آسودگی یا نظر لگ جائے تو وہ یہ کلمات پڑھے، یعنی اس کو اگر یہ لگے کہ میرے گھر میں نظر ہو گئی ہے یا کچھ ان نیچرل سی چیز اس کو نظر آئے اور وہ ڈرے تو وہ یہ کلمے پڑھ لیا کرے، یا اپنی اولاد کو دیکھ کر بھی یا کسی کو بھی دیکھ کر تو وہ نظر بد سے بچا رہے گا۔ مسند احمد میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں جنت کا ایک خزانہ بتاؤں، یعنی کس سے کہا؟ صحابہ کرام سے پوچھا کیا تمہیں میں جنت کا ایک خزانہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا جی رسول اللہ ضرور بتائیں۔ پھر فرمایا کہ وہ یہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد نیک مومن نے کہا ٹھیک ہے، یعنی جب یہ آیا تھا نا نیک مومن، یعنی تو نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اگر تو مجھے یہ دیکھتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تجھ سے اتنا کم ہوں یا تھوڑا ہوں تو یہ کلمات کیوں نہیں پڑھتا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی ایک اور دعوت دے رہا ہے وہ اس کی۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی کئی جگہ تلقین آئی ہے تو اس کو جب پڑھ لینا چاہیے اپنی صبح شام بھی، اور اپنی صبح شام کے اذکار میں اس کو شامل کر لیں، یا کسی بھی چیز کو دیکھ کر، اپنی کوئی اچھی چیز کو دیکھ کر، ایون اگر آپ کو لگتا ہے میں اتنی خوبصورت ہوں تو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر یہی بول دو، ٹھیک ہے نا، تاکہ نظر نہ لگے اپنی اولادوں کو دیکھ کر۔ فاسا تو امید ہے ربی میرا رب ان کے یؤتی یعنی وہ دے دے مجھے خیرن بہتر من جنتی کا تیرے باغ سے، ویرسلا اور وہ بھیج دے اس پر حسبانن کوئی عذاب، گھیرنے والی چیز کوئی، یعنی عذاب، من السمائی آسمان سے، فتصبحا اور وہ ہو جائے سعیدن میدان، زلقن چٹیل صاف، یعنی اس نے کیا کہا اگر تو دیکھ رہا ہے میرے پاس کم ہے تو اب کلمات بول اللہ تعالیٰ کے، یعنی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بول، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تیرے سے زیادہ اچھا باغ دے دے اور تیرے باغ پر کوئی آفت بھیج دے یا کوئی آسمان سے عذاب بھیج دے، میرا رب تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ او یا یصبح وہ ہو جائے ماؤہا اس کا پانی غورن گہرا، گہرا مطلب اس کا پانی سوکھ جائے، نیچے چلا جائے، فلن تو ہرگز بھی نہیں تستطیع تو طاقت رکھو گے یا تم طاقت رکھو گے اس سے طلبن طلب کرنے کی، تلاش کرنے کی، یعنی اگر تیرے نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو اس کو پا بھی نہیں سکتا، تو اس کو تلاش کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتا۔ وَأُحِيطَ اور وہ گھیر لیا گیا، بِثَمَرِهِ اس کا پھل، فَأَصْبَحَ اور اس نے صبح کی، بِقَلِّبُ اور وہ ملتا تھا، قلب ملتا تھا، قلب یہاں پر قلب آیا ملنے کے لیے، یعنی ایسے ایسے کر کے ملنا، یا محاورے کے لیے آیا الٹنا پلٹنا، یہ وہ ملتا تھا کفیہی اپنی دونوں ہتھیلیاں، کف سے بنا نا کف، کفیہی یہ والی جگہ، اپنی دونوں ہتھیلیاں، اللہ اس پر جو انفقا اس نے خرچ کیا، فیہا اس میں، واہیا اور وہ مطلب باغ، خاویتن گرا پڑا تھا، اللہ عروشہا اپنی چھتوں پر، ویقولو اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی ہائے کاش کہ میں، لم نہیں، یشرک شریک کرتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی کو بھی، یعنی ایسے ہی ہوا جیسے اس نے بولا ویسے ہی ہوا، جیسے وہ اپنے باغ میں گھسا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا باغ بالکل اجڑا ہوا پڑا ہے، جیسے کہ بالکل خراب، جیسے آپ سوچ لو کوئی اجڑا ہوا باغ ہو، سوکھا پڑا ہو، برباد ہو گیا ہو، اس پر کوئی عذاب آ گیا ہو، اور وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں ملتا رہا، اور وہ اس نے پھر کیا سوچا، کاش میں کسی کے ساتھ اپنے رب کو شریک نہ کرتا، کیونکہ یہ جو شیطان ہے نا یہ ہر دروازے سے آتا ہے، یا تو یہ آپ کو بہکائے گا، اگر آپ صبح شام کے اذکار چھوڑ دیں گے یہ آپ کو بہکائے گا، اگر آپ اس کی باتوں میں نہیں آئے نا تو پھر وہ آپ کے دوستوں کو بہکائے گا کہ چلو اس کو بہکاؤ چل کے، یعنی کسی جیسے وہ میدان جنگ میں آیا تھا نا، جنگ بدر میں سراقہ کی شکل میں، یا وہ کسی نہ کسی کی شکل میں آپ کے پاس آئے گا، لیکن ہر طریقے سے آپ کو ورگلانے کی کوشش کرے گا، اور جب انسان کو ہوش آتا ہے نا تو انسان اتنا زیادہ اجڑ چکا ہوتا ہے کہ وہ اب پلٹنے کے کوئی چانس ہی نہیں بچتے، اس لیے صبح شام کے اذکار سکھائے گئے ہیں کہ شیطان نہ آئے اور ہمارے دلوں میں ایسی باتیں نہ ڈالیں، اور جو صبح شام کے اذکار کرتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے زبان پر رہتا ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ملی ہوتی ہے اسے، مضبوط قلعے میں ہوتا ہے، جیسے اذکار چھوڑ دیے وہ پروٹیکشن ہٹ گئی۔ آپ سوچیں نا جیسے بچے بھی دیکھتے ہیں کارٹونز میں کہ ایک کچھ پڑھا اور ایک پروٹیکشن آ گئی،
اس کے آس پاس آ گئی تو وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے, اور جیسے ہی اسکار بند کر دیے وہ پروٹیکشن بھی چلی گئی. ولم اور نہیں تکن تھے لہو اس کے لیے فیتن کوئی جماعت, اور نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت ینصرونہ جو مدد کرتی اس کی, نصرہ سے نا ینصرونہ جو مدد کرتی اس کی, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, وما اور نہیں تھا وہ منتصرہ بدلہ لینے والا. اگر کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے کہ ہم اللہ سے بدلہ لے سکتے ہیں یا کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے, صرف ہاتھ ہی مل سکتے ہیں جیسے اس نے ملا تھا. ہاں ہنالکا وہاں, ہنالکا مطلب اسی جگہ وہاں, الولایتو سارا اختیار, ولایتو ہر طرح کی مدد, سارا اختیار ہر طرح کی مدد, للہ اللہ کے لیے ہے, الحق جو سچا ہے, ہوا خیرن وہ بہتر ہے, ثوابن بدلے میں, وخیرن اور بہتر ہے, عقبن انجام کے اعتبار سے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو سارا اختیار کس کا ہے, سارا ہولڈ ساری مدد کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. انسان اپنا پیر تک نہیں ہلا سکتا, انسان اپنا پیر ہلانا تو دور, انسان اپنا منہ تک نہیں کھول سکتا, جھپکی بھی نہیں لے سکتا آنکھوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے. اور سب سے بہتر بدلہ اور انجام دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَدْرِبْ اور بیان کرو ان کے لیے مثال, الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی, کماء جیسے کہ پانی, انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے, من السماء آسمان سے, فاختلط تو مل جل گئی, اختلاط اختلاف پھر مل جلنا, خلط ملط ہونا, تو مل جل گئی اس کے ساتھ, نباتو نباتات, الارضی زمین کی, فاصبح تو وہ ہو گئی, حشیمن چورا چورا, تزروہ بکھیرتی ہے اسے, تزروہ وزرا بکھیرتی ہے اسے, ریاح ہوائیں, اور ہے اللہ ہر چیز پر مقتدرہ قدرت رکھنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کس کی؟ دنیاوی زندگی کی, کہ کیسے ہے جیسے کہ آسمان سے پانی, اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا, پانی سے پھر کیا ہوا, سوکھی زمین پر پانی برسا, وہاں سے نباتات نکل گئی, آپس میں اتنی ساری کھیتی ہوئی, وہ مل جل گئی, نباتات اتنی خوبصورت نکل گئی, اور پھر بعد میں وہ کیا ہو جاتی ہیں, چورا چورا ہو جاتی ہیں, سوکھ جاتی ہیں, چورا چورا ہو جاتی ہیں, اور پھر ان کو کون اڑا کر لے جاتی ہیں؟ ہوائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. گرینری, گرینری سب ہری بھری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ نباتات, یعنی زمین جو بھی اگاتی ہے وہ نباتات کہلاتا ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. انشا المالو اور مال, والبنون اور بیٹے, زینت ہے دنیا کی زندگی کی. مال اور بیٹے کون ہیں؟ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. دنیا کے بعد تو وہ کسی کام کے ہی نہیں ہے کسی کام کے, صرف دنیا میں بڑھاپے کے کام کے ہیں بس, وہ اس کے علاوہ کس کام کے ہیں؟ مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی کی, اور باقی رہنے والی ہیں, والباقیات باقی رہنے والی ہیں, صالحات نیکیاں, خیرن بہتر ہے, عند ربک ان ربک آپ کے رب کے پاس, ثوابن ثواب ہے, وخیرن اور بہتر ہے, عملن عملن امید کے اعتبار سے, یہ عین نہیں ہے یہ الف ہے, مجھے پتا تھا آپ سب عمل بولیں گے, امید کے اعتبار سے. تو باقی کیا رہنے والی ہے؟ نیکیاں, باقیات الصالحات باقی رہنے والی نیکیاں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے, تو فرمایا اعمال صالح, نماز روزہ وغیرہ, اور اس طرح علم سیکھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا. یہ باقیات, کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ باقیات صالحات میں جتنے بھی صدقے جاریہ ہیں وہ آ جاتے ہیں, جیسے مدرسہ بنوا دینا, مسجد بنوا دینا, کنواں وغیرہ بنوانا, اپنی اولاد کو علم سکھانا اور اچھی تربیت کر کے ان کو چھوڑ دینا, یہ سب باقی رہنے والی چیز ہے. اور بعض مفسرین نے اس سے یہ تسبیح مراد لی ہے, سبحان اللہ لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت سعد خدری کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات الصالحات پڑھا کرو. آپ سے دریافت کیا گیا وہ کیا ہے, آپ نے یہی تسبیح فرمائی, کیا؟ لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ.
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس تسبیح سے متعلق آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے روئے زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب یہ تسبیح ہے، یعنی پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے زیادہ محبوب یہ تسبیح ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت کا خوب ذکر کیا کرو، اس سے بیماری اور تکلیف کے 99 دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس میں سے سب سے کم درجہ غم اور فکر دور ہو جانا ہے۔ سب سے زیادہ ہے نا ہمیں سب سے زیادہ لگتی ہے غم اور فکر، ہر وقت کسی نہ کسی بات کی فکر اور غم رہتا ہے، یہ سب سے کم ہے۔ تو یعنی 99 دروازے بند ہو گئے، بس ایک ہی کھلا رہ گیا، وہ موت کا ہو گیا، کیونکہ موت تو کسی بھی چیز سے نہیں رکتی، جوانی ہوتی ہے وہ تو آتی ہی ہے۔ تو کیا پڑھا کریں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اپنے بچوں کو باہر بھیجیں تب بھی یہ پڑھا کریں تاکہ شیطان ان سے دور رہے، تاکہ وہ پروٹیکشن میں رہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس کو انڈر لائن کر لیں، باقیات الصالحات خیر عند ربک، یعنی یہی ہے باقی سب برباد ہے، باقی سب فنا ہونے والا ہے، بس باقی رہنے والا یہی ہے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن نُسَيِّرُ، ہم چلائیں گے، سیر سے بنائیں، سیر کرائیں گے، چلائیں گے، الجبالا، پہاڑوں کو، وَتَرَا، اور آپ دیکھیں گے، الارض، زمین کو، بارزتاً، کھلی ہوئی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کر لیں گے انہیں، فلم، تو نہیں، نغادر، ہم چھوڑیں گے ان میں سے احدن، کسی کو بھی۔ یعنی سوچو نا، جب پہاڑ اڑ کے چلے جائیں گے، جب اڑ کے ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے اور وہ ڈسٹ بن جائیں گے پہاڑ، تو زمین کا کیا حال ہو جائے گا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کوئی چیز نہیں بچے گی، بالکل چٹیل میدان، اور بس اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں۔ وَعُرِضُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے، اللہ ربی کا، اپنے رب کے سامنے، صفاً، صف در صف، یعنی صف باندھ کے، لقد، در حقیقت، جئتمونا، آ گئے تم ہمارے پاس، کما، جیسے کہ، خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تمہیں، اول مرتن، پہلی مرتبہ۔ کیسے پیدا ہوتے ہیں پہلی مرتبہ؟ برہانہ، اور بنا ختنوں کے، اور خالی ہاتھ، اور کمزور۔ بلکہ زعمتم، تم نے گمان کیا تھا، الن، ہرگز بھی نہیں، نجعل، ہم بنائیں گے تمہارے لیے، موعدہ، کوئی وعدے کا وقت۔ یعنی یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا جب زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، سب در سب لائن بنا کر سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ آ گئے تم میرے پاس۔ سوچو، امیجنیشن میں لاؤ نا اپنی کی، جس طرح عدالت لگتی ہے یا کچھ بھی بالکل چٹیل میدان ہو، کیسے ہم آ رہے ہیں لائن بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے، جیسے اسکولس میں ہوتا ہے، میدان میں ہی تو کھڑے ہوتے ہیں نا لائن بنا کر، کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کیا کہیں گے؟ آ گئے میرے پاس۔ ترمذی شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی 3 پیشیاں ہوں گی، تو وہ 2 پیشیوں میں وہ اپنے بہانے بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بحث اور حجت کریں گے اور اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کریں گے، اور تیسری پیشی میں سب کے نام اعمال اللہ کے حکم سے سب کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، یعنی سب در سب، یعنی قیامت کا دن ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے اور کیسے پیشی ہوگی۔ وَوُودِیَا، اور رکھ دی جائے گی کتاب، کون سی؟ نام اعمال، جس کا ذکر میں نے ابھی کیا۔ وَتَرَا، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، اس سے جو فیہی، اس میں ہے، کس میں؟ نام اعمال میں، مجرمی ڈریں گے نام اعمال سے، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، مالی حاضل کتابی، کیا ہے اس کتاب کو، لا یغادرو، نہیں چھوڑا، صغیرتن، کوئی چھوٹا، ولا، اور نہ ہی، کبیرتن، کوئی بڑا، مگر احصاہا، اس نے شمار کر رکھا ہے اسے، ووجدو، اور وہ پا لیں گے، ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے، حاضرن، حاضر، سامنے، ولا یظلمو، اور نہیں ظلم کرے گا آپ کا رب، احدن، کسی پر بھی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اب یہاں پر پھر سے پہلی بات آ گئی، اور جب ہم نے پیدا کیا جب ہم نے کہا فرشتوں سے، وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدو، سجدہ کرو آدم کو، فسجدو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تھا وہ من الجنی، جنوں میں سے، ففسقا، تو اس نے نافرمانی کی، فسق، تو اس نے نافرمانی کی، ان امری، حکم کی، ربی ہی، اپنے رب کی، افتتخذونہ،
تو پھر تم بناتے ہو اسے. مطلب کیا؟ فا تو تتخذونہ تم بناتے ہو اسے وذریتہ اور اس کی اولاد کو اولیاء دوست من دونی میرے علاوہ. وہم اور وہ تمہارے لیے عدوٌ دشمن ہے. کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلن بدلہ، یعنی اتنا بڑا دشمن ہے اور کتنا برا بدلہ ملے گا اس کا ساتھ دینے والوں کا اور جو اس کا گروہ بن جائے گا، جو اس کا دوست بن جائے گا. ما اشہدتہم نہیں میں نے حاضر کیا تھا انہیں. اشہدتو شہادہ گواہ، اور اشہدتو نہیں میں نے حاضر کیا تھا انہیں خلقہ پیدائش میں آسمان اور زمین کی، ولا اور نہ ہی خلقہ پیدائش میں انفسہم ان کی نفسوں کی، اور نہیں ہوں میں متخذہ بنانے والا مدلینا گمراہ کرنے والوں کو عدودن بازو مددگار. کہتے ہیں نا یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے. کون ہوتا ہے رائٹ ہینڈ؟ مددگار. عربی میں بھی بازو کہتے ہیں اس کو، یعنی مددگار. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کو تم نے شریک بنا لیا اور جتنی بھی وہ آپ سے باتیں کرتا ہے اس کی باتوں کو مان لیتے ہو، شریک ٹھہرا دیتے ہو میرے ساتھ، جبکہ جب میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا تو میں نے انہیں شریک نہیں کیا تھا. ایون تمہیں بھی پیدا کیا تھا تو میں نے کسی کو شریک نہیں کیا تھا، یعنی کسی کی مدد نہیں لی تھی، نہ کوئی میرا مددگار، بس میں سب کچھ اکیلا کرنے والا ہوں. وَيَوْمَ اور جس دن کہے گا نادو پکارو شرکائیا میرے شریکوں کو، وہ جنہیں زعمتم تم گمان کرتے ہو، فدعوہم تو وہ پکاریں گے ان کو، فلم تو نہیں یستجیبو وہ جواب دیں گے، لہم انہیں، وجعلنا اور ہم نے بنایا ان کے درمیان موبقاً ہلاکت کی جگہ. کچھ بھی نہیں ہوگا، سب منع کر دیں گے، ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ یہ ہماری پوجا کرتے تھے. وراء اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، وظنوا اور وہ سمجھ لیں گے بے شک وہ مواقعہا گرنے والا ہے اس میں، ولم اور نہیں وہ پائیں گے اس سے مصریفاً کوئی بھاگ پھرنے کی جگہ. کیا ہے یہاں پر؟ قیامت کے دن مشرکوں کو بھی شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا تھا یہاں پر لے کر آؤ. یہ بات سننے کے بعد وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں گی، ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، نہ کوئی ان کے پاس آئے گا. اب جہنم کو ان کے سامنے لا دیا جائے گا، جہنم کو دیکھ کر ان کو لگے گا کہ میں اب گرا اس کے اندر. حضرت ابو سعد خدری سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر 50,000 برس کی بقدر کھڑا رکھا جائے گا، یعنی کتنی 50,000 سال تک وہ کھڑا رکھا جائے گا اور وہ جہنم کو دیکھتا رہے گا، اور 40 برس کی مسافت کے گمان، یعنی اتنی دور ہوگی جیسے 40 برس کی مسافت، یعنی چلتا جائے اتنی دور اس سے ہوگی وہ. اور وہ یہ سوچے گا کہ میں دوزخ میں ابھی گرا، یعنی ان کو لگے گی نہیں وہ کہ وہ اتنی دور ہے، لیکن وہ اس کو کیا لگے گا کہ میں کنارے پر کھڑا ہوں اور اب گرا. اور جب ایسا ہوتا ہے نا کہ اب میں گیا تو کتنا خوف ہوتا ہے، تب اب گیا میں، پکاریں گے. پکارو امر آ رہا ہے. وَلَقَدْ اور در حقیقت صرفنا پھیر کر بیان کی ہم نے فی حاذل قرآنی اس قرآن میں للناسی لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال، اور ہے انسان اکثر شیئن چیز میں جدلن جھگڑا کرنے والا. وما منع اور نہیں ہم نے روکا لوگوں کو یہ کہ وہ ایمان لائیں جب آ گئی ان کے پاس الہدا ہدایت، ویستغفروا اور وہ بخشش مانگے اپنے رب سے، مگر یہ کہ تاتیہم آ جائیں گے ان کے پاس سنتن طریقے اولین پہلو کے، یا یاتیہم آ جائیں گے ان کے پاس عذاب قبولاً سامنے سے، یعنی اس سے پہلے یہ دن آئے تو کیا کر لو، ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو قیامت آنے سے پہلے. آج یہ بات یاد رکھیں، آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں. کل حساب کا ہوگا، عمل کا نہیں. بس کچھ نہیں کر پائیں گے ہم، اس لیے جو بھی کرنا ہے آج ہی کر لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت آ گئی تو اس کو لے لو اور اللہ سے معافی مانگو. وما نرسلو اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا، و منذرینا اور ڈرانے والا بنا کر، ویجادلو اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالباطلی باطل کے ساتھ، لیدھدو تاکہ وہ پھسلا دیں بہکا دیں اس کے ساتھ حق کو، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا آیتی
میری آیتوں کو، وما اور جس سے، انذرو وہ ڈرائے گئے تھے، ہزوون مذاق، مذاق ہی سمجھتے تھے نا. قرآن کی کوئی بھی آیت آتی تھی تو کیا سمجھتے تھے؟ یہ تو مذاق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب اس دن مذاق سمجھا تھا نا، اب میں بتاتا ہوں کہ یہ مذاق ہے یا کیا ہے. وَرَبُّكَ اور آپ کا رب، غفور، اچھا، ومن اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو ذکرہ نصیحت کیا گیا، بھی آیاتی آیتوں کے ساتھ، ربی ہی اپنے رب کی، فَعَارَضَ تو اس نے اعراض کیا ان سے، وَنَسِیَ اور وہ بھول گیا، جو قدمت آگے بھیجا، یداہو اس کے ہاتھوں نے، اِنَّا بے شک ہم نے، جعلنا ہم نے بنایا، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، اَکِنَّةً پردے، کہ یفقہوہ وہ سمجھے اسے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرن بوجھ ہے، اور اگر تدعوہم آپ بلائیں انہیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، فلن تو ہرگز بھی نہیں، یاتدو وہ ہدایت پائیں گے، اذن ابدن کبھی بھی. کیا ہے اس میں؟ کیا ہے اس بات میں؟ یعنی جو بھی آگے بھیجتے ہیں اس کو بھلا دیتے ہیں. جب ہم قیامت کے دن بھی جب ہم جائیں گے نا تو سب بھلا چکے ہوں گے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا، اور جب نام اعمال دیے جائیں گے تب حالت خراب ہوگی. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں پر ڈانٹ ہے اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈلے ہوئے، ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے اصل میں بات، کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے، اور کیا سوچیں گے، کاش میں بہت اچھی، کاش میں رحمت یا میں نیکیاں آگے بھیجتا، باقیات الصالحات آگے بھیجتا. وَرَبُّكَ اور آپ کا رب، غفور بخشنے والا ہے، ذو الرحمتی رحمت والا ہے. اگر یؤاخذہم وہ پکڑے انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی، لعجل وہ جلدی دے دے گا انہیں عذاب، بلکہ ان کے لیے موعدن وعدے کا وقت ہے، اور ہرگز بھی نہیں وہ پائیں گے اس کے سوا موئلن کوئی پناہ گاہ. موئلن مطلب کوئی بھی بچنے کی جگہ. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اور یہ بستیاں ہیں، اہلکناہم ہلاک کیا ہم نے انہیں، لما جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا اور ہم نے بنایا، لمہلکہم ان کی ہلاکت کے لیے، موعدن وعدے کا وقت. یعنی جتنی بھی بستیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کے لیے ایک وعدے کا وقت تھا. جب بھی انہوں نے ظلم کیا تو وہ ہلاک ہو گئے. اب ہم ظلم کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہلاک ہی ہو جائیں گے.